چھوٹے بچوں میں کسی بھی چیز کو دیکھ کے بچے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ مجھے ضرورت ہے، یہ میں پکڑ لوں، تو اسٹیلنگ کی عادت ہو جاتی، بچے چیزیں چرانے لگ جاتے ہیں۔ ماں باپ اسے چرانا نہیں سمجھتے انیشلی کہ ان کا اپنا گھر ہے، لے بھی لی تو کیا ہوا۔ چوری اسی طرح سے بچہ سیکھتا ہے۔ بچے کو یہ کانسیپٹ سکھانا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ بغیر پوچھے نہیں لینا کوئی چیز، اور یعنی بچے کو عمدہ عادات سکھانی، یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ اب جس وقت آپ بچے کو جو ہے وہ یعنی ابتدائی طور پر پوچھ کے لینا ہے، پوچھ کے کھانا ہے، یہ لے لو، یہ کر لو، تو یہ دراصل ان کے اوپر کوئی امپوز نہیں کر رہے آپ، لیکن انہیں زندگی کے آداب سکھا رہے ہیں۔ پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ بچے کا میموری کارڈ بھرے رکھیں اللہ کی یاد کے ساتھ، اتنی بار کہ اس کی پرسنالٹی پر اس کی چھاپ لگے، یعنی اس کے لاشعور میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں، اس کے سوا اسے کسی چیز سے تسکین نہ ملے۔ یہ وہ کوشش ہے تربیت کی جو بظاہر نہیں ہے، یعنی ظاہری طور پر آپ کسی کو آرڈر نہیں دے رہے، کسی کو حکم نہیں دے رہے، بلکہ آپ کنڈیشن کر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی عادت کو سکھانا ہے تو آپ کرتے رہیں حتیٰ کہ وہ یعنی آپ نہیں بھی پڑھیں گے، بچہ خود ہی پڑھے گا الحمدللہ، کیونکہ آپ بیچ میں ہے نا فیکٹر، جو بیچ میں بار بار کہہ کے بچے کو اس لیول پہ لا رہے ہیں۔ تو آپ بچے کا کنیکشن اپنے رب سے فکری طور پر تو نہیں، لاشعوری طور پر بھی جوڑ دیں۔ اسلام کے طریقہ کار کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اسلام کتنی بڑی بات ہے جو اپنے فالوورز کو سکھاتا ہے کہ اپنے بچوں کا رشتہ تعلق اپنے رب سے جوڑ دیں، حتیٰ کہ آپ بیچ میں نہیں بھی ہوں گے تو ان کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا۔ تو یہ تعلق غیر شعوری طور پر ہی آپ نے جوڑ دیا۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ جب ماں کوئی بسم اللہ، لا الہ الا اللہ یا اسی طرح سے یہ الفاظ بولتی ہے تو بچے کے منہ سے پہلی بار کون سے الفاظ ادا ہوتے ہیں؟ ان بچوں کو اگرچہ بہت سے الفاظ ان کے لیے کہنے آسان ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی کوشش پہ ان کی زبان سے سب سے پہلے اللہ نکلتا، الحمدللہ، اور بچے بہت جلد بسم اللہ، لا الہ الا اللہ جیسے الفاظ کہنے کے قابل ہو جاتے، اگرچہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتی انہیں کسی چیز کی سمجھ ہے، لیکن انہوں نے بغیر سمجھ کے بھی ان چیزوں کو سیکھ لیا۔ ماحول کے اندر اگر اچھے کاموں کے اثرات ہوں تو بچوں پہ بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر ماحول بدی کا ہو تو بچے کی شخصیت پر بھی دھواں، ایسا کثیف دھواں چڑھ جاتا ہے جس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جیسے ماں باپ کی روزی حلال نہیں ہے، حرام ہے، ماں باپ کی کمائی سود کی ہے، یا اسی طرح سے کھانے میں کچھ حرام چیزیں شامل ہیں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بچے کے اوپر برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا چھوٹے بچے جو ابھی نہیں جانتے کہ دعا مانگنی ہے اور کس سے مانگنی ہے، جب ماں ہاتھ اٹھاتی تو وہ بھی ننھے ننھے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، جب ماں نماز پڑھتی تو وہ بھی لمبے ہو کے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ابتدا میں انہیں سجدہ کرنے کا پتہ نہیں چلتا، یہ ان کی فطرت ہے۔ جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماحول کا اثر غالب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ بچے کو اگر آپ فکری طور پر مسلمان نہیں بنائیں گے تو کنڈیشن کرنے سے وقتی طور پر تو گزارا چل جائے گا، جب وہ بڑے ہو جائیں گے ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اب فکری طور پر مسلمان کیسے کرنا؟ اب آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ماں اپنے بچے کو بتائے گی، جیسے بچے کو سکھانے والی جو پہلی بنیادی چیز ہے ان چیزوں کے بعد اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اب یہ اللہ اکبر آپ اتنی بار دہرائیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو یہ بات یعنی آپ کہتے رہیں، بچہ جو ہے وہ اسے سنتا رہے گا، لیکن جب بچہ تھوڑا بڑا ہوگا تو وہ دلیل مانگے گا
کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے دلیل مانگنے سے پہلے ہی اس کو دلائل دینے بہت ضروری ہے. اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ جس گھر میں فرض کریں کہ کھانے کے دسترخوان پہ پھل چنے ہوئے ہیں اور کوئی یہ پوچھتا ہے بڑے اچھے آم پڑے ہوئے یا بڑا اچھا فلاں پھل پڑا ہوا ہے، کیلے بہت زبردست ہیں، کتنے خوبصورت کتنے مزے کے کیلے ہیں. اچھا، اب جس نے کہا ہے اس نے تو کہہ دیا، اب ساتھ ہی کو بول اٹھتا ہے یہ فلاں جگہ سے آئے، یہ برازیل کے کیلے یا یہ فلاں علاقے کے کیلے، اور ساتھ ہی ڈسکرپشن شروع ہو جاتی ہے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہ وہ جو پاکستان کے کیلے میٹھے تو ہوتے ہیں لیکن ذرا ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اور برازیل کے کیلوں میں یہ فلاں بات ہے، فلاں ملک کے فلاں پھل میں فلاں بات ہے. میں یہ پوچھتی ہوں پھر اللہ کہاں ہے؟ ہماری نارمل ٹاک میں کسی بھی چیز کو جب ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، ہم آپس میں بھی اس نعمت کو نعمت دینے والے کے ساتھ منسوب کریں گے تو بچے کے سامنے بھی اس کا اظہار کریں گے کہ یہ نعمت ہمارے رب نے دی ہے. کتنا زیادہ ضروری ہے نا خود سیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں سیکھنا، اپنے رب کے بارے میں جاننا، اپنے رسول کے بارے میں، پھر ہی تو ڈسکشن میں وہ چیز آتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے بچہ جو ہے وہ ایک اچھی اس کی کانسیپٹ بلڈنگ ہو جائے گی، تو آگے بڑھ کے وہ اس کائنات میں اس طرح سے نہیں دیکھے گا جیسے ایک بندہ یا ایک بچہ جو ہے وہ صرف فزیکل چیزوں کو دیکھتا ہے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاً ماؤں کو یہ سیکھنا بڑا ضروری ہے. جو بچے تو سیکھیں لیکن ماں جو تربیت کرنا چاہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کوئی ایک چیز سکھانی ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو کیسے سکھانا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اچھا ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ نماز سیکھ لے، میرے بچے کی عادات اچھی ہو جائے، تو نماز کا معاملہ تو بڑی یعنی دیر میں ہی پختہ ہوگا اور آئے گا، لیکن اس سے پہلے بچے کو کتنی باتیں سکھانے کی ضرورت ہے. تو وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے الحمدللہ کہتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے شکر ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو شکر کا بات بچوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ماں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے. اور سکھانے والی تو وہی چیزیں ہیں. اصل چیز تو بچے کی عادات ہے، اخلاق ہے، اس کا ادب ہے.